نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد صدر محترم جمعیت علماء کے ورکرز اور تمام حاضرین کرام، مجھ کو بتایا گیا کہ اس جلسے کو بلانے کا مقصد اس زمانے کے اندر بڑا اہم اور نازک ملک بھر کا مسئلہ، ملک کے سب لوگوں کا مسئلہ، ہندو مسلم سکھ اور عیسائی کا مسئلہ، بڑی ذات کے ہندو کا مسئلہ اور چھوٹی ذات کے ہندو کا مسئلہ، اکثریت کا مسئلہ اور اقلیت کا مسئلہ، وہ دستور اور آئین کی حفاظت کا مسئلہ ہے۔ اس جلسے کو مجھے بتایا گیا کہ اس کا بنیادی مقصد یہی ہے، اس لیے میں آپ سے یہ بات کہتا ہوں کہ جمعیت علماء ہند کوئی سیاسی جماعت نہیں ہے۔ ہم نہ الیکشن لڑتے ہیں، نہ کسی سے پارلیمنٹ کی ٹکٹ کی بھیک مانگتے ہیں، نہ کبھی اسمبلی میں جانے کا ارادہ کیا ہے، نہ کرتے ہیں۔ ہم نے تو کبھی دیوبند کی میونسپلٹی کا بھی الیکشن نہیں لڑا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جمعیت علماء کوئی سیاسی جماعت نہیں ہے۔ جسے پارلیمنٹ یا اسمبلی کے اندر جانا ہے، میدان خالی پڑا ہوا ہے، جس کا جی چاہے چلا جائے۔ ہم نے جمعیت علماء کو، اس کے دستور کو پکڑ رکھا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمیں سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جمعیت علماء خالص مذہبی جماعت ہے۔ ملک کی آزادی تک جمعیت علماء ایک سیاسی جماعت تھی۔ ملک کو انگریز کی غلامی سے نجات دلانے کے لیے ہمارے بزرگ سر دھڑ کی بازی لگا رہے تھے، اپنے ساتھ کفن لیے پھرتے تھے۔ کراچی کے اندر انگریز نے کہا کہ آپ انگریز کی غلامی اور انگریز کی ملازمت کے خلاف فتویٰ دیتے ہیں؟ کہا دیتا ہوں۔ کہا جانتے ہو اس کا انجام کیا ہوگا؟ کہا یہ میری اٹیچی میرے ساتھ ہے، جس کے اندر میرا کفن رکھا ہوا ہے، میں انگریز سے اپنا کفن بھی موت کے بعد نہیں لینا چاہتا۔ یہ ہمارے اکابر کا ترے امتیاز تھا۔ اس طرح انہوں نے ملک کی خدمت کی ہے۔ کون مائی کا لال ہے جو ان کے کردار کو پیش کر کے دکھلا دیں، ہم دیکھیں۔ ایک ایک آدمی 9 10 سال انگریز کی جیل میں رہا ہے۔ ہر ایک ہفتے کے اندر 9 دن، اس کا مطلب ہے کہ ان کا جیل میں گزارا گیا ہے۔ اس طرح سے انہوں نے ملک کی آزادی کے
10-20 سال نہیں، 1803 سے لے کر کے 1947 تک علماء نے پھانسی کا پھندا اپنے گلے میں ڈال کر ملک کی آزادی کے لیے کام کیا۔ ملک آزاد کر دیا تو لوگوں کے اندر ایک لہر چلی کہ ملک ہمارا ہے، ہم اقتدار کے اندر شریک ہو کر اب اپنی دنیا کو آباد کریں گے۔ جمعیت علماء کا کردار کیا تھا؟ ملک آزاد ہوا اور سن 50 کے اندر انہوں نے اعلان کیا کہ آج ہمارا ملک کی سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کیا مطلب ہے؟ ہم نے ملک کی خدمت، آزادی کی زنجیروں کو، غلامی کی زنجیروں کو توڑنے کے لیے اپنا مذہبی فرض سمجھ کر کیا تھا۔ ہم انگریز کی غلامی کو قبول نہیں کرتے۔ ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے، اب ہمارا مقصد اپنے ملک سے کوئی فائدہ حاصل کرنا نہیں ہے۔ نکل کے باہر کھڑے ہو گئے۔ کس طرح؟ اگر گورنمنٹ انڈیا نے ان کو کوئی نشان دیا، کوئی تمغہ دینا چاہا کہ تمہاری خدمات کی بنیاد کے اوپر ہم تمہیں یہ تمغہ دیتے ہیں، انکار کر دیا، ہم کسی تمغے کو قبول نہیں کرتے، ملک ہمارا ہے، ہم نے اس ملک کی آزادی کے لیے کام کیا، ہمیں کچھ لینا دینا نہیں ہے، ملک آزاد ہو گیا، بڑی اچھی بات ہے۔ ہمارا یہ کردار ہے، کس نے اپنی ماں کا دودھ پیا ہے جو اس کردار کو پیش کر دے؟ آج لوگ ملک کی دولت کو سمیٹنے کے لیے، برباد کرنے کے لیے ملک کو کہاں تک پہنچ گئے؟ آج $1 کی قیمت روزانہ گرتے چلی جا رہی ہے، 87 روپے ہو گئی۔ کیوں ہو گئی؟ اس لیے کہ لوگوں نے ملک کو کھسوٹنا شروع کر دیا، برباد کرنا شروع کر دیا، کھانا شروع کر دیا۔ اس کے اندر 75 سال کے اندر کہاں سے کہاں پہنچ گیا۔ مجھے یاد ہے سن 1955 میں سعودی عرب گیا تھا حج کے لیے حضرت رحمت اللہ علیہ کے ساتھ۔ میں نے خود اپنے ہاتھوں سے 100 ہندوستانی کے 108 ریال خریدے ہیں۔ ریال کی قیمت روپے سے کم تھی۔ مجھے اس وقت یاد ہے کہ $1 کی قیمت 15 روپے ہوا کرتی تھی۔ لوٹ کھسوٹ ملک کی کن کے ہاتھوں؟ ارباب سیاست کے ہاتھوں۔ کہاں تک پہنچی؟ آج $1 کی قیمت 87 روپے سے زیادہ ہے، اور 1 ریال کے مقابلے کے اندر 24 اور 25 روپے ملتے ہیں، اور گرنے کا سلسلہ روز ہر صبح آتی ہے تو یہ خیال ہوتا ہے کہ آج $1 کی قیمت کیا ہے اور ریال کی قیمت ہے کیا۔ وہ لوگ جنہوں نے 150 سال تک تقریباً ملک کی آزادی کے لیے کام کیا، ان کے گردن کے اوپر یہ گناہ نہیں ہے۔ یہ سوچنے کی بات ہے۔ جمعیت علماء کا کردار اس ملک کی آزادی کے اندر وہ ہے کہ کوئی مائی کا لال نہیں ہے جو یہ کھڑے ہو کر کے کہہ دے کہ ہمارا کردار جمعیت علماء سے بڑا کردار ہے۔ کہہ کے دیکھے، بتائے زندگی کیا ہے اور ملک کی کیا خدمت کی ہے اور کتنی خدمت کی ہے۔ میرے بھائی، ہم نے اپنے آپ کو اقتدار سے ملک کی آزادی کے بعد الگ کر لیا تھا۔ اب ہمارا کام، ہمارے دستور کو دیکھو اٹھا کر، ہم نے متحدہ قومیت کے لیے کام کیا ہے۔ حضرت رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے متحدہ قومیت۔ کیا مطلب ہے؟ مذہب کچھ بھی ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو،
قبائلی لوگ ہوں، مسلمان ہوں، ہر ہندوستانی ایک قوم ہے۔ یہ جمعیت علماء کا مسلک ہے، ہمارا نظریہ ہے۔ وہ لوگ جو مذہب یا اقلیت کی بنیاد پر بانٹ رہے ہیں لوگوں کو، غلط کر رہے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ چاہے کسی ذات کا ہو، کوئی فرد ہو، اقلیت کا ہو، اکثریت کا ہو، قوم ایک ہے، ہم سبھی ہندوستانی ہیں۔ ہمارا مسلک ہے، ہم اس کے دعوے دار ہیں، ہم نے اس کے اوپر کتابیں لکھی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ملک کے اندر رہنے والے سب ایک ہی ہیں، ہم نفرت اور علیحدگی کی سیاست کو پنپنے دینے والے نہیں ہیں۔ یہ ہمارا مذہب ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ملک کا ہر فرد، غریب، فقیر، امیر، پنڈت، گوجر اور دلت، اقلیت اور اکثریت، سب ایک قوم ہے۔ آج کی سیاست یہ نہیں ہے۔ آج جس سیاست کا نعرہ لگایا جا رہا ہے وہ یہ ہے، اکثریت ہندو ایک قوم ہے، مسلم دوسری قوم ہے، دلت تیسری قوم ہے۔ متحدہ قومیت کا نعرہ نہیں ہے۔ یہی بنیاد ہے ملک کی تباہی کی۔ آج کہاں ہے محبت؟ مسلمان اس ملک کے اندر 100 200 سال، 1000 سال سے نہیں ہے۔ تاریخ کے پڑھنے والے نہیں جانتے۔ سب سے پہلے اسلام پہنچا کیرلا کے اندر، پہلی صدی کے اندر اسلام پہنچ گیا۔ اس کے بعد سندھ کے اندر پہنچا، محمد بن قاسم آئے وہاں، اور دوسری صدی کے اندر پنپنے لگا اسلام۔ اس کا مطلب ہے کہ مسلمان اس ملک میں 1300 سال یا 1400 سال سے رہتا ہے، گاؤں در گاؤں رہتا ہے، ملک کے اندر سب ایک دوسرے کے۔ یہ ہے متحدہ قومیت۔ آج جس نفرت کی سیاست کو دنیا کے اندر جنم دیا جا رہا ہے اور سیاست کی بنیاد بنا کر کام کیا جا رہا ہے، یہ ہندوستان نہیں ہے۔ 1400 سال سے ہندوستان کی یہ تاریخ نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو اسلام اور مسلمان تو ختم ہو جاتے، مگر ختم تو نہیں ہوئے۔ 1757 کے اندر، 1857 نہیں، 1757 میں جب ہندوستان کی سرحدیں تقسیم شدہ سرحدیں نہیں تھیں، برما تک، افغانستان تک، سری لنکا تک ہندوستان پھیلا ہوا تھا۔ اس وقت پورے ہندوستان کی آبادی 4 کروڑ تھی۔ آپ سمجھتے ہیں ملک آزاد ہوا۔ اگر آپ آج پورے ہندوستان کو لیں جو اس وقت ہندوستان تھا، جس کے اندر بنگلہ دیش، سری لنکا، پاکستان، ہندوستان سب ایک ملک تھا، کیا تعداد ہے؟ ہندو کی کیا تعداد ہے؟ مسلمان کی کیا تعداد ہے؟ یہ متحدہ قومیت تھی، لوگ پنپ رہے تھے، کھا رہے تھے، پی رہے تھے، گاؤں در گاؤں بھائی بھائی کی طرح رہ رہے تھے۔ آج کی سیاست یہ ہے کہ اس متحدہ قومیت اور اس محبت کا ملک کے اندر ایسا لگتا ہے کہ جیسے زلزلہ آ گیا ہے، اس کو آگ لگانا چاہتے ہیں۔ میرے بھائی، ملک آزاد ہوا۔ میں آپ کو مختصر کرتا ہوں اس لیے کہ وقت بہت ہو گیا ہے۔ ملک آزاد ہوا۔ ملک کی آزادی کے بعد کیا ہوا؟ ملک کے اندر تو پیار و محبت تھی، پیار و محبت کے ساتھ زندگی گزارتے تھے۔ ملک کا دستور بنا۔ آپ دیکھیے جمعیت علماء کی تاریخ کو، جیسے جیسے یہ پتہ چلتا تھا کہ ملک
آزاد ہونے کے قریب چل رہا ہے. 10 سال میں، 5 سال میں، 6 سال میں ملک آزاد ہو جائے گا. سن 40 میں انگریز نے اپنے پٹھوں سے کہہ کر کے ملک کی تقسیم کی بات کی. جمعیت علماء سمجھ گئی کہ رخ کیا ہے، چھوڑ کر جائے گا لیکن ایسا ناسور پیدا کر کے جائے گا کہ قوم اس سے نکل نہیں پائے گی. جمعیت علماء نے برابر یہ بات کہنی شروع کی. پنڈت جواہر لال نہرو سے، ان کے والد موتی لال نہرو سے، گاندھی جی سے کہ آپ ہمیں یہ یقین دلائیے کہ ہم نے ملک کی آزادی کے لیے 150 سال کام کیا ہے. صرف دلی کے اندر 32,000 علماء کو پھانسی دی گئی. یہ ہماری تاریخ ہے. آپ ہمیں یقین دلائیے کہ ملک آزاد ہوگا تو اس کا دستور سیکولر دستور ہوگا. ہمارے پاس تحریریں موجود ہیں اور وہ یقین دلاتے چلتے تھے کہ ملک آزاد ہوگا تو ملک کا دستور سیکولر دستور ہوگا. ملک آزاد ہو گیا، بدقسمتی سے تقسیم بھی ہو گیا تو ایک طاقت ملک کے اندر اٹھی اور اس طاقت نے یہ کہنا شروع کیا کہ مسلمان نے اپنا حق لے لیا. اس لیے اسلام کے نام پر لیا ہے، اسی مذہب کے نام کے اوپر اب ہندوستان کا دستور بنے گا. ہمارے اکابر تھے جو پکڑ کر کے بیٹھ گئے. مولانا ابوالکلام آزاد، مولانا مدنی، مفتی کفایت اللہ صاحب، اور یہ کہا کہ ہم سے وعدہ کیا تھا، ہم نے 150 سال ملک کی آزادی کے لیے قربانی دی. آپ نے ہم سے وعدہ کیا کہ ملک آزاد ہوگا تو سیکولر دستور بنے گا. اگر ملک کی تقسیم پر دستخط کیے ہیں، تم نے کیے ہیں دستخط، ہم نے نہیں کیے دستخط. اس لیے ملک کا دستور سیکولر دستور بنے گا. شریف لوگ تھے، ہماری خدمات کو جانتے تھے. آج تو ملک کے اندر جو آج بیٹھے ہوئے ہیں کرسی پر، انہیں پتہ بھی نہیں کہ ملک کی آزادی کی تاریخ کیا ہے. میرے بھائی، دستور سیکولر بن گیا. سیکولر دستور بننا، اس کے اندر بنیادی کردار جمعیت علماء کا کردار ہے. کون سی، آج تو ہر آدمی اپنی جیب میں جماعت لیے پھرتا ہے. کون سی جماعت تھی اس وقت؟ ایک طرف کانگریس تھی، دوسری طرف ملک کی سیاست کے اندر آزادی جمعیت علماء تھی. جمعیت علماء پکڑ کر کے بیٹھ گئی. یہاں تک کہ یہ جو دفعات ہیں 25، 26، 29، جس کے اندر ہر اقلیت کو حق دیا گیا ہے کہ وہ اپنے مذہب کے اوپر چل سکتی ہے، مذہبی ادارے قائم کر سکتی ہے، تبلیغ کر سکتی ہے، اپنے مذہب کے لیے کام کر سکتی ہے. یہ ہے ہمارا آئین. ہم اسی آئین کی دہائی دیتے ہیں. دنیا بول رہی ہے، ہندو بول رہے ہیں، مسلمان بول رہے ہیں، سکھ بول رہے ہیں کہ ملک کے دستور کو محفوظ کرو. تم دستور کو آگ لگانا چاہتے ہو، ہم نہیں ایسا ہونے دیں گے. کیوں لگا رہے ہیں آگ؟ وہ اقلیت کو جینے کا حق نہیں دینا چاہتے. میرے بھائی، یہ ہمارا کردار ہے. جمعیت علماء ہند، جمعیت علماء، ہم یہ بات کہتے ہیں کہ ملک کا آئین ہے، دستور ہے. دستور کے اندر سیکولرزم گھول کر رکھا گیا ہے. اس کے اندر کردار ہمارا ہے. کوئی مائی کا لال ہے کھڑے ہو کر کہہ دے کہ نہیں ہے. ہماری خدمات ہیں،
150 سالہ خدمات ہیں. آج جو کرسی اقتدار پر بیٹھے ہیں، کہیں اگر ان کے اندر ہمت سر اٹھا کر انہوں نے ملک کو آزاد کرا ہے، کہیں دیکھیں ہم. وہ کیا جانے کی دستور کی قیمت کیا ہے. جمعیت ہم علماء کہتے ہند ہیں یہ دستور ہے اور ہمارا بنوایا ہوا دستور ہے، ملک کا دستور ہے. اگر اس دستور کو آگ لگے گی ملک کو آگ لگ جائے گی. تمہارے اندر طاقت نہیں ہے کہ تم وہ کردار پیش کرو جو 150 سال نہیں 200 سالہ کردار اس ملک کو بنانے کے لیے ہے. نہیں کر سکتے تم. میرے بھائی، یہ ہمارا ایک نظریہ ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ آئین ملک کا آئین ہے، ملک کے بسنے والوں کی فلاح و بہبود کے لیے ہے. اس آئین کی حفاظت ملک کی حفاظت ہے. جو اس آئین کو برباد کرنا چاہتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ وہ ملک کو برباد کرنا چاہتے ہیں. کیا چیز ہے آئین؟ کیا چیز ہے؟ کیوں کہتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے، اس کو سمجھنا چاہیے. اس آئین نے اکثریت اور اقلیت کو ایک پیغام دیا ہے. مذہب، ہر اقلیت، ہر مذہب، چاہے وہ 100 ہے چاہے 1000 مذہب ہے، ہر انسان کو اپنے مذہب پر مرنے اور جینے کا حق ہے. یہ ہے سیکولرزم. ہر آدمی کو، چاہے وہ کوئی بھی آدمی ہے، مرد ہے عورت ہے، دیہات کا ہے شہر کا ہے، دلت ہے یا پنڈت ہے اور اکثریت ہے یا اقلیت ہے، ہندوستان میں بسنے والے ہر آدمی کو اپنے عقل اور اپنے دل کے اعتبار سے جس مذہب کو چاہے اس مذہب کے اوپر جینے اور مرنے کا حق ہے، کام کرنے کا حق ہے، تبلیغ کا حق ہے. یہ 25، 26 اور 29 آئین کی دفعہ بتا رہی ہے. اگر کوئی کسی مذہب کو نہیں مانتا، ناستک ہے، اسے بھی جینے کا حق حاصل ہے. یہ ہندوستان کا دستور. اور اس کے ساتھ دوسری شق سیکولرزم کی ہے کہ سیاست کا کوئی مذہب نہیں، اقتدار کا کوئی مذہب نہیں ہے. کیا مطلب ہے؟ جن کے ہاتھ میں اقتدار کی رسی ہے وہ پابند نہیں کر سکتے کسی کو مذہب کا. دستور یہ کہتا ہے. اسی کا نام سیکولرزم ہے. ہر آدمی کو اپنے دستور پر جینے کا، مرنے کا، کام کرنے کا حق ہے، لیکن حکومت کا اپنا کوئی دستور نہیں ہے. حکومت اس کی پابند ہو جائے، یہ نہیں ہو سکتا. آج ملک کا طریقہ کیا ہے؟ بالکل اس کے خلاف ہے. آج حکومت ایک مذہب کو پکڑے ہوئے ہے اور دوسری اقلیتوں کو اپنے مذہب پر جینے کا حق نہیں دیتی. کہاں ہے آئین؟ دیکھنا چاہیے. نام ہے سیکولرزم کا، اور سیکولرزم کے گردن کو دبا کر کے موت دی جا رہی ہے. کہاں ہے آئین؟ کسی اقلیت کو، میں کہتا ہوں کھل کر کے، مسلم اقلیت کو مذہب پر جینے کا کیا حق دے رہے ہیں آپ؟ آپ نے کہا وقف کے مسئلے کے اندر، میں جس دن بہار میں ہمارا جلسہ ہوا ہے جمعیت علماء کا، اس دن رات میں مجھ سے ایک صاحب نے کہا کہ آج پرائم منسٹر کی تقریر ہوئی ہے، اس کے اندر کہا ہے کہ وقف کا ذکر کہیں دستور کے اندر نہیں ہے. میں نے کہا عجیب و غریب چیز ہے. میں نے اسی تقریر میں کہا گئی تھی یہ بات کہ مجھے حیرت ہے کوئی یہ کہنے لگے کہ حج کا ذکر ہندوستان کے آئین میں نہیں ہے اس لیے ختم، رمضان کا ذکر ہندوستان کے آئین میں نہیں ہے اس لیے رمضان ختم.
نماز کا ہندوستان کے آئین میں نام نہیں ہے، ختم، نماز نہیں ہوگی۔ ارے بابا، مذہب کا ذکر آ گیا، ہماری مذہب کی ہر چھوٹی سے چھوٹی، بڑی سے بڑی چیز، جب ہمارے مذہب کا ذکر آ گیا، ہمیں اپنے مذہب پر جینے کا حق ہے۔ اس کا مطلب ہے ہر مذہبی چیز پر ہمیں جینے کا حق ہے۔ یہ کیسی بات ہے؟ مذہب کے ایک ایک جز کا ہندوستان کے دستور کے اندر نام آئے، یہ کوئی چیز نہیں ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وقف ہماری مذہبی چیز ہے، اور اب نئی طرح طرح کی دوسری چیزیں۔ اتراکھنڈ نے یونیفارم سول کوڈ کر دیا، گجرات کے اندر بھی اسی طریقے کی چیز ہے۔ جمعیت علماء اس سلسلے کے اندر بالکل آزادانہ طور کے اوپر کام کرتی ہے، اس لیے کہ دستور کو بنانے کے اندر، اقلیتوں کو حقوق دلانے کے اندر، اس دستور کے اندر جمعیت علماء کا بنیادی کردار ہے۔ ہم اس چیز کو لے کر کورٹ کے اندر جائیں گے، ہم لے جا کر پیش کریں گے، ہم سپریم کورٹ کے سامنے چیزوں کو رکھیں گے انشاءاللہ۔ اب یہ آج تک اتراکھنڈ کی ہائی کورٹ بند تھی، 10 تاریخ کو کھلے گی۔ ہم 10، 11، 12 کے اندر انشاءاللہ کورٹ کے اندر چلے جائیں گے، اور ہم جا کر اس کے خلاف ارشد مدنی کرم بڑھاؤ۔ ہمیں یقین ہے کہ ہمیں ہمارے دستور اور آئین نے جو حقوق دیے ہیں، ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے اندر ہم جیتیں گے۔ اگر ہائی کورٹ میں نہیں جیتے، انشاءاللہ سپریم کورٹ میں جیتیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ جمعیت علماء ہند جو کام کر سکتی ہے وہ کرتی ہے، اور کرتی چلی آ رہی ہے۔ جن لوگوں کے اوپر دہشت گردی کا الزام لگا ہوا ہے، جس پولیس والے کا جی چاہتا ہے الزام لگا کر کے جیل میں بند کر دیتا ہے۔ جمعیت علماء اس وقت 1100 سے زیادہ کورٹ کے اندر مقدمات لڑ رہی ہے۔ آپ کو حیرت ہوگی، 1100 سے زیادہ، 24 سپریم کورٹ کے اندر ہے، 45 ہائی کورٹوں کے اندر ہے، اور 1000 کے قریب مختلف صوبوں کے اندر لوور کورٹ کے اندر ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں، ہم سے کہتے ہیں کہ جمعیت علماء دہشت گردوں کی تائید کرتی ہے۔ ہم نہیں کرتے دہشت گردوں کی تائید، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو الزام لگائے جاتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ الزام ہیں، ان کی حقیقت نہیں ہوتی ہے۔ ہم جاتے ہیں کورٹ کے اندر، ہائی کورٹ میں جاتے ہیں، سپریم کورٹ میں جاتے ہیں۔ یہ مفتی عبدالقیوم بیٹھے ہوئے ہیں، 1400 سال جیل میں رہے، یہی ہائی کورٹ، یہاں کی کورٹ نے ان کو پھانسی کی سزا دی، یہیں کے ہائی کورٹ نے پھانسی کی سزا دی۔ ہم اس کیس کو لے کر دلی گئے سپریم کورٹ کے اندر، باعزت سپریم کورٹ نے ان کو بری کر دیا۔ آج کتنے کیس ہیں؟ ابھی ہم نے ہلدوانی کے اندر ایک مسجد کو گرا دیا پولیس نے، اور گرانے کے بعد گولی چلا دی، 5 یا 6 جوانوں کو گولی لگی اور مر گئے۔ 101 مسلمانوں کو گرفتار، عورتوں کو گرفتار کر لیا۔ ہمارے پاس لوگ آئے کیس لے کر کے، ہم نے اس کیس کو لڑا ہائی کورٹ کے اندر، نینی تال ہائی کورٹ میں، اور ہم نے کورٹ کے اندر لڑنے کے لیے بہتر سے بہتر وکیل دلی سے ہم نے بھیجا۔ ہر مرتبہ جانے کے 5 لاکھ روپے لیا کرتا تھا۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے، ہمارا کیا ہے بھائی، اس ہاتھ سے ہم لیتے ہیں، اس ہاتھ سے دے دیتے ہیں۔ یہ اللہ کا فضل ہے کہ ایک وقت کے اندر جو ملک میں بہت کم لوگوں نے دیکھا ہوگا،
ایک وقت کے اندر 50 لوگوں کی ضمانت ہو گئی. جمعیت علماء ہند، جمعیت علماء ہند. اور میرے بھائی 50 لوگوں کی ضمانت کے بعد جو ہمارے پاس کیس تھے، کچھ کیس لوگ خود لڑ رہے تھے، کچھ اور وکیلوں کے پاس تھے، ہمارے پاس 71 آدمیوں کے کیس تھے. 21 آدمی بچ گئے ہیں، ہم اس کے کیس کو لڑ رہے ہیں. ہمیں اللہ کی ذات سے توقع ہے وہ بری ہوئے ہیں، یہ بھی بری ہوں گے انشاءاللہ. جمعیت علماء کا یہ کام ہے. ہم دستور کی حفاظت کی بات کرتے ہیں. ہمیں جو حق دستور نے دیا ہے ہم اس حق کو کام میں لاتے ہیں، اپنے ہاتھ کے اندر رکھتے ہیں. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دستور کے خلاف ہے. نہیں، یہ دستور کے خلاف نہیں ہے. ہر پولیس والے کے کسی کو کہہ دینا کہ یہ دیش ویرودھی ہے، اس کے اندر کوئی قیمت نہیں ہے. میرے بھائی جمعیت علماء کا یہ کردار ہے. ہم اسی لیے جاتے ہیں کہ دستور نے ہمیں حق دیا ہے، ہم اس حق کی بنیاد کے اوپر جاتے ہیں. آسام کے اندر لڑکیوں کا مسئلہ آ گیا. ہم یہ نہیں دیکھتے کون مسلمان ہے کون ہندو ہے. جو مظلوم ہے ہم اس مظلوم کو اس کا حق دلانا چاہتے ہیں. یہ جمعیت علماء کا کردار ہے. تقریباً 48 لاکھ عورتیں. بنیاد کیا تھی کہ ان کے ماں باپ کے پاس ہندوستان کی نیشنلٹی تھی. لڑکی کی شادی ہو گئی، وہ مان لیجئے ایک شہر سے آسام کے دوسرے شہر میں چلی گئی اپنے شوہر کے ساتھ. اسے ضرورت ہے سرٹیفکیٹ کی، تو دستور یہ تھا کہ پردھان سے کہا جاتا تھا کہ تم اس کے سرٹیفکیٹ دے دو. انہوں نے سرٹیفکیٹ دے دیا. اس طرح کی عورتیں 48 لاکھ عورتیں تھیں. 27 لاکھ مسلمان عورتیں تھیں اور 23 لاکھ ہندو عورتیں تھیں. آسام کی سیاست کو، آسام کے حالات کو ہندوستان کے اندر کوئی بھی جماعت چاہے ہندو ہو چاہے انہیں پتہ ہی نہیں کہ کیا ہو رہا ہے آسام میں. ان کی زبان الگ ہے، ملک کا بالکل کنارے کا حصہ ہے. صرف جمعیت علماء جانتی ہے آسام کے حالات کو. جمعیت علماء ہند، جمعیت علماء ہند. ہم نے سپریم کورٹ میں اس کے کیس کو لڑا اور خدا کی عجیب قدرت تھی. سپریم کورٹ کا جو چیف تھا وہ بھی آسام کا تھا، گوگوئی. مجھے بڑا خطرہ تھا، خدا جانے کیا نظریہ ہے. اور 48 لاکھ عورتیں ہیں، ان کے بچے اگر ملائیں تو 1.5-2 کروڑ ہو جائیں گے. کہاں جائیں گے؟ نہ یہ کچھ خرید سکتے ہیں، نہ ملازمت کر سکتے ہیں، نہ کاروبار کر سکتے ہیں، نہ زمین خرید سکتے ہیں، نہ زمین پٹے پر لے سکتے ہیں. ہوگا کیا علاوہ اس کے کہ یہ بھیک مانگیں گے. اللہ سے دعا بھی کی، اور جو بہتر سے بہتر وکیل کپل سبل جیسا وکیل ایک پیشی کے اندر 15 لاکھ روپے لیتے ہیں. مجھے خوشی ہے کہ اس شخص نے کیس لڑا اور مٹھی بند کر کے جمعیت علماء نے جو دے دیا اس کو جیب میں رکھ لیا. جمعیت علماء ہند حضرت مولانا سید ارشد مدنی. اور یہ اللہ کا فضل اور کرم ہے کہ اس نے اتنی بڑی جماعت کو، ہندو مسلمان کی جماعت کو، فیصلہ ان لوگوں کے حق میں کیا. آسام گورنمنٹ کے حق میں فیصلہ نہیں کیا. میں نے کہا کہ مجھے اپنی زندگی کے اندر جتنی آج خوشی ہے اس سے پہلے کبھی خوشی نہیں. جمعیت علماء یہ کام کرتی ہے، اس میں لاکھوں ہندو ہیں، ہوا کریں مظلوم ہیں. ہم ان کی مظلومیت کو دیکھ کر کے ان کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں اور ہم آگے بڑھے اور خدا نے ہمیں کامیابی عطا فرما دی. اس کے بعد پھر ایک دوسرا مسئلہ آسام گورنمنٹ نے اس کو کھڑا کر دیا
اور اس کے اندر آسام گورنمنٹ شریک تھی، چیف منسٹر بذات خود شریک تھا۔ آسام کا قاعدہ ایسا بنا، چونکہ اندرا جی نے پاکستان، مشرقی پاکستان کو مغربی پاکستان سے الگ کر دیا۔ مشرقی پاکستان کو جنگ کے ذریعے سے مجیب الرحمن اس وقت لیڈر تھے، اور مشرقی پاکستان کو الگ کر کے بنگلہ دیش کر دیا۔ لوگوں کا آنا جانا ادھر سے ادھر، بمباری ہو رہی تھی ہر جگہ، ہندوستان کے اندر بھی اور وہاں بھی بمباری ہو رہی تھی۔ اس لیے گورنمنٹ راجو کے زمانے میں سن 70 میں بیٹھی، اور جتنی جماعتیں، ہندو جماعتیں، مسلم جماعتیں آسام کے اندر تھی، سب نے مل کر کانگریس نے پارلیمنٹ کے اندر ایک اصول متعین کیا کہ ساری ہندوستان کے اندر تو سن 51 کی مردم شماری بنیاد ہے۔ جو سن 51 جو سب سے پہلی مردم شماری ہے، اس میں ہندوستانی ہے، وہ ہندوستان کا ہے۔ لیکن آسام کے اندر سن 71 کو بنیاد بنایا اس جنگ کے بعد۔ اس میں جو ہندوستانی ہے وہ ہندوستانی ہے، جو بنگلہ دیشی ہے وہ بنگلہ دیشی ہے۔ اب ان کی تو جان پر کھیلی جا رہی تھی، اس لیے انہوں نے یہ کہا کہ نہیں، جس طرح سارے ہندوستان میں 51 ہے، اسی طرح آسام کے اندر بھی 51 کو بنیاد بنایا جائے۔ اگر کہیں یہ چیز ہو جائے تو 80 لاکھ مسلمان بے گھر ہو جائے گا۔ کسی کو کانوں کان پتہ بھی نہیں، جمعیت علماء جانتی تھی۔ ہم گئے سپریم کورٹ کے اندر، اور جو بہتر سے بہتر وکیل تھے ہم نے ان کو چن کر کے لگا دیا کہ اللہ کی قدرت کا کرشمہ ہے کہ فیصلہ ہمارے حق کے اندر آیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ اور 80 لاکھ مسلمان مرد اور عورتیں ان کے اوپر قیامت برس رہی تھی، اللہ نے انہیں حفاظت کر دی۔ فرقہ پرست طاقتوں کا منہ کالا ہو گیا۔ جمعیت علماء کا یہ کردار ہے۔ ہم کوئی سیاسی جماعت نہیں، ہم تو مظلوم کی مدد کرتے ہیں۔ جمعیت علماء اس کے لیے کھڑی ہوتی ہے۔ ہم وقف کے مسئلے کے اندر بھی کھڑے ہوئے۔ اس وقف کے مسئلے کے اندر ہم کھڑے ہیں، اور ہم جا رہے ہیں کورٹ کے اندر، اور ہمیں یقین ہے کہ انشاءاللہ وقف کے مسئلے کے اندر بھی ہمیں کامیابی ہوگی انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ اسی طرح یونیفارم سول کوڈ کے مسئلے کے اندر بھی ہم جا رہے ہیں۔ یہ مسئلہ کوئی صوبائی مسئلہ نہیں ہے، یہ مسئلہ ہندوستان کی مرکزی گورنمنٹ کا مسئلہ ہے۔ ہر صوبہ بیٹھ کر کے جو چاہے اپنا مذہب بنا لے، اس کا حق صوبوں کو نہیں دیا جا سکتا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کا صوبہ بھی اتراکھنڈ کی طرح چل رہا ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ صبر کرنا چاہیے۔ دیکھو کورٹ کدھر جاتا ہے، اس کے بعد کریں، اور اگر نہیں کریں گے تو کل کو کرنا پڑے گا، اور کورٹ کے فیصلے کے اوپر کرنا پڑے گا۔ میرے بھائی، یہ تو ملک ہے، اس ملک کے اندر ہم رہتے ہیں، ملک کے آئین نے ہمیں حقوق دیے ہیں۔ دنیا کی طاقت یہ چاہے کہ ہمارے ملک کے آئین کو آگ لگا دے، چاہے کتنی طاقت ہو، ہم اس طاقت کے ساتھ نہیں چلیں گے۔ ہم دستور کی حفاظت کریں گے، ہندوستان کا آئین محفوظ رہے گا۔ ہندوستان آئین ہند، ہندوستان آئین ہند۔ آپ حضرات یہاں آئے اور اللہ اکبر 10 پونے 10 بج رہے ہیں۔ میں تو اب اپنی معذوری کی وجہ سے، بیماریوں کی وجہ سے طرح طرح کے جلسوں میں شریک بھی نہیں ہوتا ہوں، اور میں نے کہا تھا میں اسی لیے نہیں آتا ہوں، میرا معمول ہے 9:30 بجے سو جاتا ہوں۔
میں نے ان سے کہا کہ بھئی میں نہیں جا پاؤں گا، مگر مانتے نہیں ہیں، اصرار انہوں نے کیا۔ میں آ گیا۔ میں آپ حضرات کو مبارکباد دیتا ہوں، میں آپ حضرات کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ اتنی بڑی تعداد میں یہاں شریک آئے۔ جلسے کے اندر مذہبی تقریریں ہوئیں، وہ تقریریں قابل قدر تھیں، لیکن انہوں نے مجھ سے کہا کہ ہمارا مقصد جلسہ بلانے کا یہ ہے کہ ہم آئین کے تحفظ کے سلسلے کے اندر بات کریں، ہم آئین کی حفاظت کرتے ہیں، ویسی حفاظت نہیں جیسے آج کل ارباب اقتدار کہتے ہیں کہ زبان سے کچھ ہے اور کردار کچھ ہے۔ ہم ملک کی حفاظت کرتے ہیں، ہم آئین کی حفاظت کرتے ہیں، اور ہم آئین کی حفاظت ایک ایک دفعہ میں کرتے ہیں۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ اگر دستور اور آئین ختم ہوگا تو ملک ختم ہو جائے گا، ملک میں بدامنی آئے گی، اور میں یہ بات کہتا ہوں خاکم بدہن، اور مجھے اچھا نہیں لگتا کہ ملک چل رہا ہے بربادی کی طرف۔ میرے بھائی، آپ حضرات جمع ہوئے یہ سننے کے لیے، جمعیت علماء کا ایک کردار ہے، آپ جمعیت علماء کے ورکرز ہیں، اور جہاں جاتے ہیں جمعیت علماء کے ورکرز لاکھوں کی تعداد میں شریک ہوتے ہیں۔ گورنمنٹ کی رپورٹ ہے کہ ہم نے جو کڑپا کے اندر کیا اس کے اندر 7 لاکھ آدمی جمع ہوا۔ آپ نے دلی کے ہال کو دیکھا، وہ ہال 40,000 آدمیوں کا ہے، بالکل، اور جتنے اندر تھے اس سے زیادہ باہر تھے۔ ہم نے اپنی آواز کو پہنچایا۔ میں اپنی پیرانہ سالی کی بنیاد کے اوپر گجرات نہیں آ سکا، لیکن میں آیا۔ جمعیت علماء کی جو آواز ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ مجھے آپ سے کسی چیز کی طلب نہیں ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ آپ جب ہاتھ اٹھا کر دعا کریں تو آپ اپنے ملک کے لیے پیار و محبت، صلح و آشتی اور امن و امان کی دعا کریں، مذہب سے اوپر ہو کر یہ دعا کریں کہ ملک کے ہر بسنے والے کے دل میں ایک دوسرے کے ساتھ پیار و محبت ہونی چاہیے۔ جمعیت علماء کا یہی کردار ہے، ہم ہندو مسلم کو نہیں دیکھتے۔ میں ابھی کل دفتر کے اندر تھا اور میں نے یہ معلوم کیا کہ جو وظائف دیے جاتے ہیں کتنے ہندو ہیں اور کتنے مسلمان ہیں۔ اب اگلے مہینوں کے اندر ہم انشاءاللہ دیں گے، ہم تقریباً 1.5-2 کروڑ روپیہ وظائف کے لیے، جو بہترین تعلیم حاصل کرنے والے ہیں BUMS سے لے کر کے نیچے تک، ہم ان کی ماہان یعنی سال میں 1 مرتبہ مدد کرتے ہیں۔ اس کے اندر میں نے کہا ہندو اور مسلمان دونوں ہیں، کہا دونوں ہیں، ہم ان کو بھی دیتے ہیں ان کو بھی دیتے ہیں۔ ہمارے نزدیک ہندو اور مسلمان کوئی چیز نہیں ہے، ہم سب ہندوستانی ہیں، ہندوستان ہمارا ملک ہے، یہیں ہمیں جینا ہے، یہیں ہمیں مرنا ہے۔ ہندوستان، میں نعرہ تکبیر، علماء دیوبند۔ میں مفتی عبدالقیوم صاحب اور دوسرے جمعیت علماء کے ورکرز سے، آپ حضرات سے، اور قرب و جوار کے جن لوگوں نے اس اجتماع کے لیے کوشش کی ہے، محنت کی ہے، اور وہ ورکرز جو اس اجتماع کو پرامن رکھنے کے لیے کام کر رہے ہیں، وہ پولیس والے جو انتظام کو برقرار رکھنے کے لیے خدمت کر رہے ہیں، میں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ انہوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا، ہم اپنی بات آپ تک کہہ سکے، اور آپ نے اپنی بات، ہماری بات کو سنا۔ میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم انا نشہدک انت اللہ لا الہ الا انت، انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ اللهم صل على سيدنا
عبدك ورسولك محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وبارك وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. اے اللہ ہمارے اس اجتماع کو قبول فرما، مبارک فرما. ہمارے اس ملک کے اندر سب بسنے والوں کے دلوں میں پیار و محبت کو پیدا فرما، ملک میں امن و امان کو قائم فرما، مذہب سے اوپر اٹھ کر ایک دوسرے کے دل کے اندر پیار کو پیدا فرما. اے الہ العالمین امن و امان کو قائم فرما. ہماری پرانی پیار و محبت کی تاریخ کو ملک میں زندہ فرما. اے الہ العالمین جو طاقتیں اس پیار و محبت کی تاریخ کو آگ لگانا چاہتی ہیں، اے اللہ انہیں خائب و خاسر فرما، ذلیل و رسوا فرما، ناکام و نامراد فرما. اے الہ العالمین ہمارے ملک کے اندر امن و امان کو قائم فرما. اے اللہ ہماری مسجدوں کی حفاظت فرما، ہمارے مدرسوں کی حفاظت فرما، ہمارے دین کی حفاظت فرما، اسلام کی حفاظت فرما، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما. اے الہ العالمین پریشان حال لوگوں کی پریشانی کو دور فرما دے. اے پروردگار ہم آپ کے کرم کے محتاج ہیں، آپ کرم فرمائیے. اے پروردگار ملک میں امن و امان کو قائم فرمائیے. ہماری پرانی ہزاروں سال کی پرانی تاریخ محبت کی تاریخ کو زندہ فرمائیے، پیار و محبت کو پیدا فرمائیے. اے اللہ جو آگ لگانا چاہتے ہیں ان کی کمر کو توڑ دیجئے، خائب و خاسر فرمائیے اور ملک کے اندر پیار و محبت کو قائم فرمائیے. اے اللہ ہمیں موت دیجئے تو ایمان کے ساتھ دیجئے، میدان محشر میں نبی کریم علیہ السلام کی شفاعت عطا فرمائیے. اور اے اللہ اپنی جنت میں جگہ عطا فرمائیے. ہمارے اکابر کا جو ملک کے اندر محبت اور سکھ اور دوستی کا جو پیغام تھا اور جو خدمات تھیں، اللہ ان کو قبول فرما اور اس کے اندر طاقت پیدا فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. جزاکم اللہ خیرا واحسن الجزاء. دیکھو حضرت کو پریشانی میں مت ڈالیں. اور انشاءاللہ ہمارے اکابر کو بار بار ہمیں سننا ہے. انشاءاللہ یہ موقع آخری موقع نہیں ہے، لہذا اسٹیج پر کوئی نہ ہے، اسٹیج پر کوئی نہ ہے. وانندر حضرات سے درخواست ہے خود بھی اتر جائے. دیکھو روڑا نہ بنے، رکاوٹ نہ بنے، حضرت کا راستہ خالی کر دیں. اسٹیج پر کوئی نہ ہے بھائی.